ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جن عنوانات پہ بیان جاری کیا جائے گا اس میں ہے واقعہ معراج اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ واقعہ معراج، اس واقعے سے کچھ مدت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے گیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، قدرت کے عجائبات دکھائے اور پھر واپس بھیج دیا۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہو گیا۔ پہلے نماز کی 2 رکعتیں ہوتی تھیں، معراج میں مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کر دی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ عقبہ کی بڑی بیعت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ چند ایک کے سوا سب مسلمان آہستہ آہستہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب چلے گئے۔ اللہ نے ان مسلمانوں کو مہاجرین کا نام دیا۔ مسلمانوں کو اس طرح امن کی جگہ جاتے دیکھ کر قریش کے کافروں کو سخت غصہ آیا۔ ایک دن انہوں نے جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ فلاں رات کو ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو اور سب مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ ادھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ یہ اجازت اس دن ملی جس کے بعد آنے والی رات کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما کر اپنے بستر پر سلا دیا کہ تم میرے پاس رکھی ہوئی امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر کے بعد میں یثرب آ جانا۔ اس وقت کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا تھا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ان سے پہلے ہی ہجرت کا مشورہ ہو چکا تھا۔ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑے درد سے فرمایا، اے مکہ، خدا کی قسم تو مجھے خدا کی زمین میں سب سے بڑھ کر پیارا ہے۔ اگر تیرے باشندے مجھے نہ نکالتے میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ مکہ کے جنوب میں 3 میل دور سور نامی پہاڑ ہے۔ دونوں ساتھی اس پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے۔ ادھر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتا پایا تو حیران رہ گئے اور سمجھ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نکل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہر طرف آدمی دوڑا دیے۔ کچھ آدمی غار سور کے منہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آہٹ پا کر گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت، کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 رات غار سور میں رہے۔ اس عرصے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کیے ہوئے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز بکریاں چراتے، شام کو وہاں آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کا دودھ دے جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر روز تازہ کھانا پہنچا دیتی۔ 3 دن رات کے بعد دونوں ساتھی غار سے نکلے۔ عامر رضی اللہ تعالیٰ بن فہیرہ کو ساتھ لیا اور اونٹنیوں پر، جن کا انتظام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے کر رکھا تھا، سوار ہو کر یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف قریش نے اعلان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے والے کو
100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ایک صحرائی قبیلے بنی مدلج کے سردار سراقہ نے یہ اعلان سنا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ اٹھ کر پھر آگے بڑھا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک ریت میں دھنس گیا۔ اب سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور واپس چلا گیا۔ راستے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک خاتون ام محمد کے گھر کچھ دیر ٹھہرے اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ 8 دن کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ گئے، جو یثرب سے 2 میل ادھر انصار کے قبیلہ اوس کی ایک شاہ کا گاؤں تھا۔ یہ لوگ کئی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑے جوش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار کلثوم رضی اللہ عنہ بن حزام کے ہاں چند دن قیام کیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد آپ جمعہ کے روز دن چڑھے شہر یثرب کے لیے روانہ ہوئے۔